میں نے قتل کیوں کیا، ایک انسان کے خون میں اپنے ہاتھ کیوں رنگے، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ جب تک میں اس کے تمام عواقب و عواطف سے آپ کو آگاہ نہیں کروں گا، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ مگر اس وقت آپ لوگوں کی گفتگو کا موضوع جرم اور سزا ہے، انسان اور جیل ہے۔ چونکہ میں جیل میں رہ چکا ہوں، اس لیے میری رائے نادرست نہیں ہو سکتی۔ مجھے منٹو صاحب سے پورا اتفاق ہے کہ جیل مجرم کی اصلاح نہیں کر سکتی، مگر یہ حقیقت اتنی بار دہرائی جا چکی ہے کہ اس پر زور دینے سے آدمی کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی محفل میں 1000 بار کا سنایا ہوا لطیفہ بیان کر رہا ہو، اور یہ لطیفہ نہیں، اس میں حقیقت کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی ہزارہا جیل خانے موجود ہیں، ہتھ کڑیاں اور وہ ننگ انسانیت بیڑیاں۔ میں قانون کا یہ زیور پہن چکا ہوں۔ یہ کہہ کر رضوی نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ اس کے موٹے موٹے حبشیوں جیسے ہونٹ عجب انداز میں پھڑکے اور اس کی چھوٹی چھوٹی مخمور آنکھیں جو قاتل کی آنکھیں لگتی تھیں چمکیں۔ ہم سب چونک پڑے جب اس نے یکایک ہماری گفتگو میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہمارے قریب کرسی پر بیٹھا کریم ملی ہوئی کافی پی رہا تھا۔ جب اس نے خود کو متعارف کرایا تو ہمیں وہ تمام واقعات یاد آ گئے جو اس کے قتل کی واردات سے وابستہ تھے۔ وعدہ معاف گواہ بن کر اس نے بڑی صفائی سے اپنے اور اپنے دوستوں کی گردن پھانسی کے پھندے سے بچا لی تھی۔ وہ اس دن رہا ہو کر آیا تھا۔ بڑے شائستہ انداز میں وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ معاف کیجیے گا منٹو صاحب، آپ لوگوں کی گفتگو سے مجھے دلچسپی ہے۔ میں ادیب تو نہیں، لیکن آپ کی گفتگو کا جو موضوع ہے اس پر میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کچھ نہ کچھ ضرور کہہ سکتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، میرا نام صدیق رضوی ہے۔ لنڈا بازار میں جو قتل ہوا تھا اس سے متعلق میں تھا۔ میں نے اس قتل کے متعلق صرف سرسری طور پر پڑھا تھا، لیکن جب رضوی نے اپنا تعارف کروایا تو میرے ذہن میں تمام خبروں کی تمام سرخیاں ابھر آئیں۔ ہماری گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ جیل مجرم کی اصلاح کر سکتی ہے۔ میں خود محسوس کر رہا تھا ہم ایک باسی روٹی کھا رہے ہیں۔ رضوی نے جب یہ کہا، یہ حقیقت اتنی بار دہرائی جا چکی ہے، اس پر زور دینے سے آدمی کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی محفل میں 1000 بار سنایا ہوا لطیفہ بیان کر رہا ہو، تو مجھے بڑی تسکین ہوئی۔ میں نے یہ سمجھا جیسے رضوی نے میرے خیالات کی ترجمانی کر دی ہے۔ کریم ملی ہوئی کافی کی پیالی ختم کر کے رضوی نے اپنی چھوٹی چھوٹی مخمور آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بڑی سنجیدگی سے کہا، منٹو صاحب، آدمی جرم کیوں کرتا ہے؟ جرم کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ میں نے اس کے متعلق بہت غور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مجرم کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے، زندگی کے واقعات کا ایک بڑا ٹکڑا ہوتا ہے، بہت الجھا ہوا، ٹیڑھا میڑھا۔ میں نفسیات کا ماہر نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انسان سے خود جرم سرزد نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے۔ نصیر نے کہا، آپ نے بالکل درست کہا ہے۔ رضوی نے ایک اور کافی کا آرڈر دیا اور نصیر نے کہا، مجھے معلوم نہیں جناب، لیکن میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اپنے مشاہدات کی بنا پر عرض کیا ہے، ورنہ یہ موضوع بہت پرانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وکٹر ہیگو فرانس کا ایک مشہور ناولسٹ تھا، شاید کسی اور ملک کا ہوگا۔ آپ تو خیر جانتے ہی ہوں گے، جرم اور سزا پر اس نے کافی لکھا ہے۔ مجھے اس کی ایک تصنیف کے چند فقرے یاد ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، منٹو صاحب، غالباً آپ ہی کا ترجمہ تھا۔ وہ سیڑھی اتار دو جو انسان کو جرم اور مصائب کی طرف لے جاتی ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ سیڑھی کون سی ہے، اس کے کتنے زینے ہیں؟ کچھ بھی ہو، یہ سیڑھی ضرور ہے، اس کے زینے بھی ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں بے شمار ہیں۔ ان کو گننا، ان کا شمار کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ منٹو صاحب، حکومتیں شمار کرتی ہیں، حکومتیں اعداد شماری کرتی ہیں، اور حکومتیں ہر قسم کی شماری کرتی ہیں۔ اس سیڑھی کے زینوں کی شماری کیوں نہیں کرتی؟ کیا ان کا فرض نہیں؟ میں نے قتل کیا، لیکن اس سیڑھی کے کتنے زینے طے کر کے کیا؟ حکومت نے مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیا اس لیے کہ قتل کا ثبوت اس کے پاس نہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اپنے گناہ کی معافی کس سے مانگوں؟ وہ حالات جنہوں نے مجھے قتل کرنے پر مجبور کیا اب میرے نزدیک نہیں ہیں۔ ان میں اور مجھ میں ایک برس کا فاصلہ ہے۔ میں اس فاصلے سے معافی مانگوں یا ان حالات سے جو بہت دور کھڑے میرا منہ چڑھا رہے ہیں؟ ہم سب رضوی کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ وہ بظاہر تعلیم یافتہ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی گفتگو سے ثابت ہوا کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور اس کے بات کرنے کا سلیقہ جانتا ہے۔ میں نے اس سے کچھ کہا ہوتا، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ باتیں کرتا جائے، میں سنتا جاؤں، اس لیے میں نے اس کی گفتگو میں حائل نہ ہوا۔ اس کے لیے نئی کافی آ گئی۔ اس نے اس کی بنا پر اس کے چند گھونٹ پیے اور کہنا شروع کیا، خدا معلوم میں کیا بکواس کرتا رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ہر وقت ایک آدمی کا خیال رہا ہے۔ اس آدمی کا
اس بھنگی کا جو ہمارے ساتھ جیل میں تھا، اس کو 3.5 آنے چوری کرنے پر 1 برس سزا ہوئی تھی۔ نصیر نے حیرت سے پوچھا، صرف 3.5 آنے چوری کرنے پر؟ رضوی نے یخ آلودہ آواز میں جواب دیا، جی ہاں، صرف 3.5 آنے چوری پر، اور جو اس کے نصیب نہ ہوئے کیونکہ وہ پکڑا گیا۔ یہ رقم خزانے میں محفوظ ہے، اور بھگو بھنگی غیر محفوظ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر پکڑا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا پیٹ پھر اسے مجبور کرے، ہو سکتا ہے اس سے گو منہ صاف کرانے والے اس کی تنخواہ نہ دے سکیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو تنخواہ دینے والے کو اپنی تنخواہ نہ ملے۔ یہ ہو سکتا ہے کا سلسلہ منٹو صاحب عجیب و غریب ہے۔ سچ پوچھیے تو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، رضوی سے قتل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑے عرصے کے لیے خاموش ہو گیا۔ نصیر نے اس سے کہا، آپ بھگو کی بات کر رہے تھے؟ رضوی نے اپنی شدری مونچھوں پر کافی رومال کے ساتھ پوچھی، جی ہاں، بھگو بھنگی چوری ہونے کے باوجود، یعنی وہ قانون کی نظروں میں چور تھا لیکن ہماری نظروں میں پورا ایماندار۔ خدا کی قسم میں نے آج تک اس جیسا ایماندار آدمی نہیں دیکھا۔ 3.5 آنے اس نے ضرور چرائے تھے۔ اس نے صاف صاف عدالت میں کہہ دیا کہ یہ چوری میں نے ضرور کی ہے۔ میں اپنے حق میں کوئی گواہی پیش نہیں کرنا چاہتا۔ میں 2 دن کا بھوکا تھا۔ مجبوراً مجھے کریم درزی کی جیب میں اپنا ہاتھ ڈالنا پڑا۔ اس سے مجھے 5 روپے لینے تھے، 2 مہینوں کی تنخواہ۔ حضور، اس کا بھی کچھ قصور نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے کئی گاہکوں نے اس کی سلائی کے پیسے مارے ہوئے تھے۔ حضور، پہلے بھی چوریاں کر چکا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے 10 روپے ایک میم صاحب کے بٹوے سے نکال لیے تھے، مجھے 1 مہینے کی سزا ہوئی تھی۔ پھر میں نے ڈپٹی صاحب کے گھر میں چاندی کا ایک کھلونا چرایا تھا، اس لیے کہ میرے بچے کو نمونیا تھا اور ڈاکٹر بہت فیس مانگتا تھا۔ حضور، آپ سے جھوٹ نہیں کہتا، میں چور نہیں ہوں۔ کچھ حالات ہی ایسے تھے کہ مجھے چوریاں کرنی پڑی، حالات ہی ایسے تھے کہ میں پکڑا گیا۔ مجھ سے بڑے بڑے چور موجود ہیں لیکن وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے۔ حضور، اب میرا بچہ بھی نہیں ہے، میری بیوی بھی نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ میرا پیٹ ہے، یہ مر جائے تو سارا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے۔ حضور، مجھے معاف کر دو۔ لیکن حضور نے اس کو معاف نہ کیا اور عادی چور سمجھ کر 1 برس قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ رضوی بڑے بے تکلف انداز میں بول رہا تھا، اس میں کوئی تصنع اور کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ الفاظ خود بخود اس کی زبان پر آتے اور بہتے چلے جا رہے ہیں۔ میں بالکل خاموش تھا، سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ نصیر پھر اس سے مخاطب ہوا، آپ بھگو کی ایمانداری کی بات کر رہے تھے؟ جی ہاں۔ رضوی جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی، میں نہیں جانتا قانون کی نگاہوں میں ایمانداری کیا چیز ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے بڑی ایمانداری سے قتل کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بھگو بھنگی نے بھی بڑی ایمانداری سے 3.5 آنے چرائے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا لوگ ایمانداری کو صرف اچھی باتوں سے کیوں منسوب کرتے ہیں، اور سچ پوچھیے تو اب میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ اچھائی اور برائی کیا ہے۔ ایک چیز آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے، میرے لیے بری۔ ایک سوسائٹی میں ایک چیز اچھی سمجھی جاتی ہے، دوسری میں بری۔ ہمارے مسلمانوں میں بغلوں کے بال بڑھانا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن سکھ اس سے بے نیاز ہیں۔ لیکن یہ بال بڑھانا واقعی گناہ ہے تو خدا ان کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اگر کوئی خدا ہے تو میری اس سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے تم یہ انسانوں کے قوانین توڑ دو، ان کی بنائی ہوئی جیلیں ڈھا دو اور آسمانوں پر اپنی جیلیں خود بناؤ، خود اپنی عدالت میں ان کو سزا دو، کیونکہ اور کچھ نہیں، کم از کم خدا تو ہو۔ رضوی کی اس تقریر نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس کی خام کاری ہی اصل میں تاثر کا باعث تھی۔ وہ باتیں کرتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے وہ ہم سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے دل ہی دل میں گفتگو کر رہا ہے۔ اس کی بیڑی بجھ گئی تھی، غالباً اس میں تمباکو کا کانٹ اٹکی ہوئی تھی، اس لیے اس نے 5 مرتبہ اس کو سلگانے کی کوشش کی۔ جب نہ سلگھی تو پھینک دی۔ مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، منٹو صاحب، بھگو مجھے اپنی تمام زندگی یاد رہے گا۔ آپ کو بتاؤں گا تو آپ ضرور کہیں گے کہ جذباتیات ہیں، لیکن خدا کی قسم جذباتیات کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ میرا دوست نہیں تھا، نہیں، وہ میرا دوست تھا کیونکہ اس نے ہر بار خود کو ایسا ہی ثابت کیا۔ رضوی نے جیب میں سے دوسری بیڑی نکالی مگر وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سگریٹ پیش کی، اس نے قبول کر لیا۔ شکریہ منٹو صاحب، معاف کیجیے گا میں اتنی بکواس کی ہے، حالانکہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ۔ میں نے اس کی بات کاٹی، رضوی صاحب، میں اس وقت منٹو نہیں ہوں، صرف سعادت حسن ہوں۔ آپ اپنی گفتگو جاری کیجیے، میں بڑی دلچسپی سے سن رہا ہوں۔ رضوی مسکرایا، اس کی چھوٹی چھوٹی مخمور آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ آپ کی بڑی نوازش ہے۔
پھر وہ نصیر سے مخاطب ہوا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا بھگو کی ایمانداری کے متعلق کچھ کہنا چاہتے تھے۔ جی ہاں، یہ کہہ کر اس نے میرا پیش کیا ہوا سگریٹ سلگایا۔ منٹو صاحب قانون کی نظروں میں وہ عادی چور تھا۔ بیڑیوں کے لیے ایک دفعہ اس نے 8 آنے چرائے تھے۔ بڑی مشکلوں سے دیوار پھاند کر جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی تو اس کے ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ قریب 1 برس تک اس کا علاج کراتا رہا، مگر جب میرا ہم الزام دوست جرجی 20 بیڑیاں اس کی معرفت بھیجتا تو سب کے سب پولیس کی نظریں بچا کر میرے حوالے کر دیتا۔ وعدہ معاف گواہ ہوں، پر بڑی کڑی نگرانی ہوتی ہے۔ لیکن جرجی نے بھگو کو اپنا دوست ہمزاد بنا لیا تھا۔ وہ بھنگی تھا، لیکن اس کی فطرت بہت خوشبودار تھی۔ شروع میں جب وہ جرجی کی بیڑیاں لے کر میرے پاس آیا تو میں نے سوچا کہ حرام زادے چور نے ضرور ان میں سے کچھ غائب کر لی ہوں گی، مگر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ قطعی طور پر ایماندار تھا۔ بیڑی کے لیے اس نے 8 آنے چراتے ہوئے اپنے ٹخنے کی ہڈی توڑوا لی تھی، مگر یہاں جیل میں جہاں اس کو تمباکو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا، وہ جرجی کی دی ہوئی بیڑیاں تمام میرے حوالے کر دیتا تھا جیسے وہ امانت ہوں۔ پھر وہ کچھ ہچکچانے کے بعد مجھ سے کہتا، بابو جی 1 بیڑی تو دیجیے۔ میں اس میں سے صرف 1 بیڑی دیتا، اور انسان بھی کتنا کمینہ ہے۔ رضوی نے کچھ اس انداز سے اپنا سر جھٹکایا جیسے وہ اپنے آپ سے متنفر ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مجھ پر بہت کڑی پابندیاں آئی تھی۔ وعدہ معاف گواہوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جرجی البتہ میرے مقابلے میں بہت آزاد تھا۔ اس کو رشوت دے دلا کر بہت آسانیاں مہیا تھیں۔ کپڑے مل جاتے تھے، صابن مل جاتا تھا، بیڑیاں مل جاتی تھی، جیل کے اندر رشوت دینے کے لیے روپے بھی مل جاتے تھے۔ بھگو بھنگی کی سزا ختم ہونے میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے جب اس نے آخری بار جرجی کی دی ہوئی 20 بیڑیاں مجھے لا کر دیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جیل سے نکلنے پر خوش نہیں تھا۔ میں نے جب اس کو مبارکباد دی تو اس نے کہا، بابو جی میں پھر یہاں آ جاؤں گا۔ بھوکے انسان کو چوری کرنی پڑتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بھوکے انسان کو کھانا کھانا ہی پڑتا ہے۔ بابو جی آپ بڑے اچھے ہیں، مجھے اتنی بیڑیاں دیتے رہے۔ خدا کرے آپ کے سارے دوست بری ہو جائیں۔ جرجی بابو آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ نصیر نے یہ سن کر غالباً اپنے آپ سے کہا، اور اس کو صرف 3.5 آنے چرانے کی جرم میں سزا ملی تھی۔ رضوی نے گرم کافی کا ایک گھونٹ پی کر ٹھنڈے انداز میں کہا، جی ہاں صرف 3.5 آنے چرانے کے جرم میں، اور وہ بھی خزانے میں جمع ہیں۔ خدا معلوم ان سے کس کا پیٹ کی آگ بجھے گی۔ رضوی نے کافی کا ایک اور گھونٹ پیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں منٹو صاحب اس کی رہائی میں صرف 1 دن رہ گیا تھا۔ مجھے 10 روپوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھے یہ روپے ایک سلسلے میں سنتری کو رشوت کے طور پر دینے تھے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے کاغذ پینسل مہیا کر کے جرجی کو ایک خط لکھا تھا اور بھگو کے ذریعے اس تک بھجوا دیا تھا، اور وہ مجھے کسی نہ کسی طرح 10 روپے بھیجے۔ بھگوان پر تھا، شام کو جب وہ ملا، جرجی کا رکا اس نے مجھے دیا۔ اس میں 10 روپے کا سرخ پاکستانی نوٹ قید تھا۔ میں نے رکا پڑھا، یہ لکھا تھا، رضوی پیارے 10 روپے بھیج تو رہا ہوں، مگر ایک عادی چور کے ہاتھ۔ خدا کرے تمہیں مل جائیں، کیونکہ یہ کل ہی جیل سے رہا ہو کر جا رہا ہے۔ میں نے یہ تحریر پڑھی تو بھگو بھنگی کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے 3.5 آنے چرانے کے جرم میں 1 برس سزا ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا اگر اس نے 10 روپے چرائے ہوتے تو 3.5 آنے فی برس کے حساب سے اس کو کیا سزا ملتی۔ یہ کہہ کر رضوی نے کافی کا آخری گھونٹ پیا اور رخصت مانگے بغیر کافی ہاؤس سے باہر چلا گیا۔ افسانہ 26 جولائی 1950 کو لکھا گیا۔